بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب سٹوری میں نے ایک ہی شیئر کرنی ہے. سٹوری بڑی اہم، بڑی کرٹیکل، بڑی بمباسٹک قسم کی سٹوری ہے. کیا چل رہا ہے اسلام آباد میں، کیا پک رہا ہے اسلام آباد میں. اور مجھے یاد ہے کہ حامد میر صاحب نے غالباً ایک پروگرام میں کہا تھا کہ اسلام آباد میں یعنی ٹوئن سٹیز میں یہ استعفوں اور لانگ مارچ سے پہلے کچھ ایسے واقعات بھی ہو سکتے ہیں کہ لوگ استعفوں اور لانگ مارچ کو بھول جائیں گے. جی ہاں، تو اسلام آباد میں کیا ہونے والا ہے؟ اسلام آباد میں کوئی تبدیلی آنے والی ہے؟ کیا پک رہا ہے اسلام آباد میں؟ ماروی سرور صاحبہ نے بھی ٹویٹ کیا. معروف صحافی ہیں، سوشل ایکٹیوسٹ ہیں، معروف پرسنالٹی ہیں، ٹھیک ہے. ہاں، اور انہوں نے کہا کہ جناب اسلام آباد میں کوئی تبدیلی آنے والی ہے. اور تبدیلی کے بارے میں انہوں نے بھی یہ بھی کہا کہ ہو سکتا ہے وہ کوئی تبدیل ہو کے پھر شاید لاہور جانے والا ہے. اور پھر اس کے بعد اگلا کون آنے والا ہے اس کے بارے میں بھی کچھ اس نے کوئی ڈاٹس ملائے انہوں نے، ماروی سرور صاحبہ نے. اور انہوں نے کہا کہ جناب کوئی ڈاٹس ملائے اس طریقے سے جو آنے والے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ وہ بھی میڈیا کے لیے کوئی نیک شگون نہیں ہے. خیر پتہ نہیں کون ہے. اب نیچے لوگوں نے لکھا کہ بھائی جو ہے نا وہی تو نہیں ہے جنہوں نے کہا تھا نوٹیفیکیشن ریجیکٹڈ. اور بھی بڑی اب بڑی جو ہے نا اس طرح کی نا. اچھا اصل میں پتہ کیا ہے ہونے کیا جا رہا ہے. اس کے بعد غریدہ فاروقی صاحب نے بھی لکھا کہ سم تھنگ از کوکنگ اپ ان اسلام آباد. تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ ڈیفینیٹلی ہے، لیکن اب آپ کو بیک گراؤنڈ بھی تو چاہیے ہوگا. آپ کو بہت ساری یہ میں بتاتا ہوں کہ یہ چکر کیا ہے. جی ہاں، یہ کیا چکر ہے، کون رفو چکر ہو سکتا ہے، کون کیا ہو رہا ہے. یعنی کہ لوگ اب کہہ رہے ہیں کہ اسلام آباد کے کوئی دو بڑے، کسی ایک پنڈی کے دو بڑے کو ہٹانا چاہ رہے ہیں. میں اب کیا کہوں، اب آگے چلے اور پنڈی کے جو ہے نا وہ فلاں اور ان کو بدنام بھی کرنا چاہ رہے ہیں، اور بدنامی کی ایک مہم بھی چل رہی. اصل میں پتہ کیا ہے، ایک اینکر پرسن ہیں، اپنے آپ کو تو خیر وہ صحافی کہتے ہیں، لیکن وہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ کس طریقے سے وہ کیسے آپ وہ سرگرمیاں اور کیسے ایکٹ کیسے کرتے ہیں. وہ تو پھر صحافی کون ہوتا ہے اس کی خیر ایک لمبی بحث ہو جائے گی. عمران ریاض صاحب ان کا نام ہے جناب، ٹھیک ہے نا، نام سے آپ واقف ہیں. وہ اپنا ایک دوسرے ٹی وی شو میں گئے جناب، ایک عدنان حیدر صاحب کے پروگرام میں، اور بڑا جناب وہاں پہ وہ کرپشن اور مافیا کی بات وہ دیکھا ہوگا غالباً آپ نے، وہ مافیا کی بات اور اس طریقے سے ہو رہی تھی. تو انہوں نے جناب وہ کہا عمران ریاض صاحب نے کہ جناب وہ اس طریقے سے ہے کہ بھائی کرپشن کو ایک بندہ ہے جو ڈی ایچ اے لاہور میں یا ڈی ایچ اے میں یا ادھر ادھر، یا ان کے کوئی بغیر جو ہے نا ڈی ایچ اے میں ان کے بغیر کوئی ہل نہیں سکتا، ان کے یہ نہیں ہو سکتا وغیرہ وغیرہ، جیسے اس طرح کی باتیں کی. تو ان کے بغیر جو ہے نا کچھ بھی نہیں ہو سکتا، نہ کوئی فائل ہلتی ہے، نہ کوئی ادھر ہوتا ہے یا ادھر ہوتا ہے، بس وہ کرتا دھرتا ہے اور وہ عالی نال ہیں اور سیاہ سفید کے مالک ہیں. تو اینکر پرسن ان سے بار بار کہیں کہ جناب آپ نام تو لیں، آپ نام تو لیں، ٹھیک ہے نا. تو نام لیں. تو انہوں نے کہا کہ نام لیتے تو جناب انہوں نے کہا کہ اس کو نا لوگ آپ کے آرمی چیف سے جوڑتے ہیں. اب یہ بہت بڑی بات تھی، یہ معمولی بات نہیں تھی جناب. وہی جو آپ بھی سن رہے ہیں، اب تو سوشل میڈیا پہ بڑا عام سا ہو گیا ہے. وہ غالباً مٹھو نام ہے ان کا، ناصر مٹھو ہے، جو بھی ہیں ان کا کہا جا رہا ہے ان کے سمدھی ہیں یا سمدھی کے بھائی ہیں وغیرہ، ٹھیک ہو گیا نا. یہ عمران ریاض صاحب نے پہلے تو یہ کہا نا کہ وہ بڑی شخصیت کے، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ اگر کوئی سیاستدان اپنا ہی پول کھول دیا کہ اگر سیاستدان یا صحافی کی کوئی بات ہوتی ہے، ان کا کوئی رشتہ دار ہوتا تو میں نام لے لیتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنی اصلیت بتا دی کہ آپ کن کے نام لے سکتے ہیں اور کن کے نام. اس کے بعد جناب انہوں نے اپنے یوٹیوب چینل پہ اس کا بھی یہ کیا کہ جی دیکھیں، ٹویٹر پہ بھی انہوں نے، یوٹیوب چینل پہ بھی انہوں نے کہا کہ جی میں نے اصل میں مسئلہ یہ ہے. پھر اس کے بعد یہ بھی ہوا کہ جناب اس صحافی کو بھی نکال دیا گیا، پھر یہ بھی خبریں چلیں کہ ان کو بھی نکال دیا گیا وغیرہ. پھر چلے وہ ایک لمبی بحث ہے. لیکن کوئی کہتے ہیں کس وجہ سے نکالا، کوئی کہتے ہیں کس وجہ سے نکالا. ہمارے بھائی ہیں، اپنے دوست ہیں ستور صاحب، انہوں نے بھی بتایا کہ جناب کے فلاں وجہ سے ان کو دوسری وجہ سے نکالا. خیر تو بہرحال تو انہوں نے جناب اپنے پھر اس کے بعد وضاحت جاری کی. انہوں نے کہا کہ جی میں نے نا وداؤٹ کنفرمیشن یہ سٹوری بس دے دی تھی. انہوں نے مجھے بار بار کہا، تو چونکہ میں پہلے نام اس وجہ سے نہیں لے رہا تھا کہ مجھے کنفرم نہیں. بھائی جس کا بارے میں آپ کو کنفرم نہیں تھا تو آپ نے بولا کیوں؟
اور اگر اس کے بعد اس کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ جو بیٹھ کے روز سٹوریز کر رہے ہو نون کے خلاف، نون لیگ کے خلاف، نواز شریف کے خلاف، پیپلز پارٹی کے خلاف، ٹھیک ہے نا، اس طریقے سے آپ جو روز بیٹھ کے سٹوریز کر رہے ہو، جس طریقے سے آپ نے معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ بدتمیزانہ لہجے میں پلوشہ خان کے ساتھ کیا تھا، ٹھیک ہے نا، اور پھر سب نے کنڈیم کیا تھا، سارے جتنے بھی پرو ڈیموکریٹک جتنے بھی باشعور حلقے تھے انہوں نے آپ کی کھال ادھیڑی تھی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو سیاستدانوں کے خلاف روز سٹوریز کر رہے ہوتے ہو، اور خاص طور پہ نون لیگ کے خلاف جو کر رہے ہوتے ہو، کسی کی ماں پہ کر رہے ہوتے ہو، تو پھر کبھی آپ نے معافی مانگی؟ اس کا مطلب ہے وہ سٹوریز بھی آپ انکنفرمڈ سٹوریز کرتے ہوں گے نا، اس کے بارے میں بھی آپ کو جو ہے نا کوئی سٹوری یا تو بندہ کرے نا کہ جس سٹوری کوئی سٹوری آپ نے کی ہو. پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ بات سچ ہے کہ آپ نے نہ تو کوئی پیزا کی سٹوری کی، آپ نے کوئی پاپا جانس کی پیزا کی سٹوری کی، آپ نے کبھی کوئی اس طرح کی سٹوری کی، لیکن آپ سٹوریز کرتے ہیں جن کے خلاف کرتے. اب ایک سٹوری وہاں پہ اس طریقے کی آپ نے خبر دی، بااثر شخصیت کہتے کہتے اس اینکر پرسن نے بھی ایک جو ہے نا، اب آپ کہیں گے کہ وہ اینکر پرسن بڑے بہادر، وہ بہادر نہیں، وہ کسی کے کہنے پہ بہادر بن رہے تھے. جی ہاں، لوگ اب یہ کہہ رہے ہیں، ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ وہ صاحب بھی کسی کے کہنے پہ بہادر بنے. اور جناب عمران ریاض صاحب نے کہہ دیا کہ جناب میں وہ لوگ جو ہے نا آپ کے آرمی چیف سے اس کا نام جوڑتے ہیں. ٹھیک ہو گیا نا کہ وہ ان کے فرنٹ مین ہیں، ان کو کہہ رہے تھے کہ وہ مٹھو صاحب جو ہیں وہ ان کے باجوہ صاحب کے فرنٹ مین ہیں، اس طریقے سے کہا. پھر اس کے بعد تو پھر آپ کو ظاہر ہے پھر کس طریقے سے طوفان آنا تھا. تو جناب انہوں نے عمران ریاض صاحب جو ہے نا وہی بات ہے نا کہ بھائی جھوٹ بولا ہے ظفر تو اس پہ قائم بھی رہو، آدمی کو صاحب کردار ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا. تو اس طریقے سے جو ہے نا آپ پھر اس کے بعد وضاحت جاری کی، جناب میں نے تو یہ جو ہے نا انکنفرمڈ قسم کی بس وہ دے دی رپورٹ اور یہ کر دیا اور وہ کر دیا اور پھر معذرت کی. تو پھر آپ کو تو قائم رہنا چاہیے تھا اس پر. آپ کو تو پھر اس طریقے سے نا، پھر تو لوگ ذرائع تو اس کو یوں کر کے ڈاٹس ملائیں گے جناب، جوڑیں گے، بہت کچھ باتیں کریں گے کہ جناب کیا ہو رہا ہے. اب لوگوں نے لکھنا شروع کر دیا، ہم نے بھی بہت سارے ذرائع سے ادھر ادھر سے خبریں لے کے جناب وہ کہیں کہ جناب دو بڑے بیٹھے اسلام آباد میں، وہ ایک بڑے کو بدنام کرنے کی کوشش، اور یہ اسی طرح کا کوئی چکر ہے نا. اور اب یہ خبریں آ رہی ہیں کہ جناب وہ بڑا جس کو بدنام کرنے کی کوشش، وہ بڑا کسی کو تبدیل کر رہا ہے، اب کسی کو چینج کر رہا ہے. اور اگر وہ بڑا چینج کر کے اس نے اپنی مرضی کا وہاں پہ بٹھا دیا تو پھر تو آئی تھنک وہ آپ کو معلوم ہے نا کہ بہت سارے ذرائع کہہ رہے ہیں کہ دو بڑے ایک بڑے کو چینج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یا کر رہے تھے یا کر رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا نا، کچھ تو گڑبڑ ہونے جا رہی ہے نا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ میک اور بریک موومنٹ ہے، یہ وہ موسٹ امپارٹنٹ موومنٹ ہے کہ اگر دو نے مل کے ایک کو چت کر دیا تو سیاست سمیت پوری ریاست کا رخ کہیں ڈیفرنٹ انداز میں بدل جائے گا. اور اگر اس ایک نے کسی ایک کو ادھر ادھر کر دیا تو پھر بھی بڑا عجیب و غریب، جس کی بنیاد پہ جس کی کوئی پاور ہے، جہاں سے کوئی پاور ڈیرائیو کر رہا ہے، اس وہ پاور اگر کھچ گئی، وہ سیڑھی اگر کھچ گئی کسی اور بڑے نے، پنڈی والے بڑے نے، اچھا چلے آگے چلتے ہیں، کسی نے اس طریقے سے وہ پاور کھینچ لی تو پھر تو جہاں سے پاور ڈیرائیو ہو رہی ہے پھر تو بہت کچھ تبدیل ہونے لگا ہے نا، پھر تو بہت کچھ چینج ہو جائے گا نا. اور اگر کہیں سے ادھر سے کوئی مسئلہ وہ ہو گیا تو پھر تو، اور مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ وہ حامد میر صاحب نے بالکل ٹھیک کہا تھا کہ یہ ایک ایسا موومنٹ ہے، یعنی کہ انہوں نے اس کے بارے میں شاید نام لے کے نہ کہا ہوگا، لیکن انہوں نے کہا کہ اس مومنٹ سے پہلے کچھ ایسی ڈیولپمنٹس ہو سکتی ہیں، یعنی کہ استعفوں یا لانگ مارچ اس قسم کا، کہ وہ ڈیولپمنٹس پورا کا پورا سینیریو تبدیل کر دیں گی. جی بالکل ایسے ہی ہے. اب اگر یوں ہوتا ہے، میں نے کہا کہ دو نے مل کے ایک کو چت کر دیا تو کسی دوسرے انداز میں پھر اس ایک نے مل کے دو کو چت کر دیا تو پھر تو دوسرے انداز میں کوئی ڈیفرنٹ سینیریو بنے گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر دو نے مل کے ایک کو چت کر دیا تو پھر مجھے سمجھتا ہے کہ پھر پی ڈی ایم جو ہے نا پھر تھوڑے عرصے تک ذرا آرام کر لے. ٹھیک ہے. اور اگر ایک نے مل کے دو کو چت کر دیا، ایک نے مل کے ایک کو چت کر دیا، ایک کو تبدیل کیا، تو دوسرے کی پاور جو ایک سے ڈیرائیو ہو رہی ہے وہ بڑا مسئلہ ہو جائے گا. اب لوگ یہ کہہ رہے ہیں، ذرائع یہ کہہ رہے ہیں، تو میں نے کہا کہ بھائی جو ہے نا بہت سارے لوگوں سے ادھر سے بات کر کے وہ بھی چل رہی ہے، کہہ رہے ہیں لوگ کہ دیکھیں جناب اس طریقے سے بدنامی کا
ان کو جو ہے نا بدنام کرنے کی، ایک بڑے کو بدنام کرنے کی ایک پوری کمپین ہے، پتہ نہیں وہ کون چلا رہا ہے۔ اچھا ان کی اس طرح کی باتیں کس کے پاس ہوتی ہیں، کس کے پاس کون اتنا زیادہ جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ ڈیپ روٹڈ ہوتا ہے، کون اتنا زیادہ جو ہے نا پینیٹریٹ کر سکتا ہے ایسی معلومات تک، ایسی معلومات کن کے پاس ہوتی ہیں وہ بھی اللہ جانتا ہے، وہ کون دے رہا ہے۔ تو کس طریقے سے اس طریقے سے ہو رہا ہے کہ جناب فلاں کے تو اس طرح کی، اچھا کچھ فوٹوز ان کے رشتہ داروں کی بھی آپ نے دیکھی ہوں گی، کچھ اس طرح سے خواتین کے ساتھ، کچھ اس طرح کے مختلف حوالوں سے، تو وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ دیکھیں کہ وہ کس طرح سے وہ ہے، اور وہ سمجھ رہے ہیں وہ دوسری سائڈ والے کہ جناب ہمیں بدنام کیا جا رہا ہے۔ اب دیکھیں کہ ان کو بدنام کیا جا رہا ہے یا کوئی اس میں حقیقت ہے، یا پہلے سے حقیقت تھی وہ چھپی ہوئی تھی، اب وہ حقیقت کسی خاص ایجنڈے کے تحت سامنے آ رہی ہے۔ تو کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے اور کچھ پک رہا ہے، اور اگر یہ تبدیلی جلدی ہوتی ہے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ کون سی والی تبدیلی ہے۔ اگر تبدیلی اسلام آباد میں ہو گئی تو یوں سمجھ لیں کہ خان صاحب پھر تو آئی تھنک کہ بہت ساری جہاں سے پاور ڈیرائیو کی جا رہی ہے وہ شاید کمزور ہو جائے پاور کا سورس، اور اگر وہ پنڈی میں تو کوئی چینج آ گئی ہو سکتا ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ اور بھی، تو اس کا مطلب یہ صورتحال جو ہے نا بہت ہی ایک کرٹیکل بھی ہے، ایک دلچسپ بھی ہے، ایک ایسا مومنٹ ہے کہ جہاں پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ پھر سیاست کا رخ بھی، پی ڈی ایم کا رخ بھی، حکومت کا رخ بھی، ریاست کا رخ بھی، بہت سارے رخ جو ہے نا ہو سکتا ہے کہ جلد ہی کوئی چینج ہونے کے۔ میں نے محتاط انداز میں آپ کو بہت کچھ بتا دیا، اب کچھ ڈاٹس تو آپ بھی ملائیں نا خیر سے نا۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، آپ کا بہت بہت شکریہ، دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔